بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رمضان المبارک کا مہینہ چونکہ رحمت و برکتوں کی کثیر برکات لے کر آتا ہے اور اسی ماہ میں ذرا سی نیکی کا اجر و ثواب اور اس کی فضیلت بڑھ جاتی ہے، لہذا اس ماہ میں کثرت سے اپنے مسائل اور دلی حاجات کے حصول کے لیے دعا کی جائے۔ باقی مہینوں کی نسبت اس ماہ میں دعائیں جلد قبول کی جاتی ہیں، لہذا دینی و دنیاوی مصائب کے لیے ان وظائف پر خشوع و خضوع کے ساتھ پابندی کرے۔ انشاءاللہ دینی و دنیاوی حاجات پوری ہوں گی، سال بھر امن میں رہے۔ جو رمضان المبارک کا چاند دیکھ کر اس کے سامنے کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر سورہ فتح پڑھے گا، انشاءاللہ سال بھر دشمنوں کی دشمنی، حاسدین کی حسد اور شروروں کے شر سے امن میں رہے گا۔ روزی میں برکت کے لیے رمضان المبارک کا چاند دیکھ کر 3 مرتبہ سورہ ملک پڑھنے والا سال بھر وسعت رزق کے برکات سے مالا مال رہے گا اور سال آئندہ سال گزشتہ سال سے وسعت رزق میں بہتر ثابت ہوگا۔ حصول رزق کا مفید عمل۔ جو شخص حصول ملازمت کے سلسلے میں پریشان ہو اور کوئی سبب نظر نہ آ رہا ہو تو اسے چاہیے کہ رمضان المبارک کے شروع ہوتے ہی نماز تراویح ایک مرتبہ سورہ یاسین شریف اور اس کے بعد 1060 مرتبہ یا غنیو آخر رمضان تک بلا ناغہ پڑھے اور اس دوران کوئی نماز قضا نہ کرے، انشاءاللہ بہتری ملازمت کی خوشخبری ملے گی۔ اس اول اور آخر 11 بار درود شریف پڑھنا ہے۔ قرض سے نجات کے لیے رمضان المبارک کی 11ویں شب سے 20ویں شب تک روزانہ بعد نماز تراویح 1100 مرتبہ یا مغنیو کا ورد کرے اور اختتام پر دعا کر لیا کرے۔ انشاءاللہ اس مقدس مہینے کی برکت سے قرض سے خلاصی ہوگی۔ اول و آخر 7 بار درود شریف پڑھنا ہے۔ وصولی قرض کے لیے اگر کوئی شخص قرض لے کر واپس نہ کرتا ہو یا قرض دبا کر بے نیازی کا مظاہرہ کرتا ہو تو رمضان المبارک کی 13، 14، 15 تاریخ کو بعد نماز تہجد 500 مرتبہ یا مسبب الاسباب پڑھ کر وصولی قرض کی دعا کرتے ہوئے مطلوبہ شخص کا تصور رکھیں، انشاءاللہ 1 ماہ کی مدت میں قرض وصول ہو جائے گا۔ اول و آخر 11 بار درود شریف پڑھنا ہے۔ کاروباری نقصان دور کرنا۔ جس شخص کو اپنے کاروبار میں نقصان ہو یا نقصان ہو گیا ہو یا نقصان ہونے کا اندیشہ ہو تو اسے چاہیے کہ رمضان شریف کی تمام راتوں میں بعد نماز تراویح صلاۃ و تسبیح ادا کرے اور 1200 مرتبہ یا نافیو یا رزاقو کا ورد کرے اور آخر میں کاروباری نقصان کی تلافی یا مزید نقصان سے بچنے کی دعا کرے، انشاءاللہ کاروبار میں نقصان نہ ہوگا۔ اول و آخر 21 بار درود شریف پڑھنا ہے۔ تبادلہ رکوانا اور بحالی ملازمت۔ اکثر اوقات افسران بالا کسی چھوٹی سی بات پر ناراض ہو کر اپنے ماتحت کا تبادلہ کسی اور جگہ کرا دیتے ہیں یا پھر ملازمت سے ہی نکال دیتے ہیں۔ ان دونوں صورتوں میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کرے اور پھر رمضان شریف کی ہر جفت رات کو بعد نماز تراویح 500 مرتبہ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث کا ورد کرے، انشاءاللہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوگا اور ملازمت بہارے گی اور تبادلے سے محفوظ رہے گا۔ گھر میں امن و سکون کے لیے بعض اوقات گھروں میں ذرا ذرا سی بات پہ ہنگامہ رائی کا سما دیکھنے میں آتا ہے کہ جس گھر سے گھر کا امن و سکون تباہ ہو جاتا ہے۔ اس حالت میں چاہیے کہ رمضان شریف میں روزانہ بعد نماز فجر 1 مرتبہ سورہ رحمان ذرا بلند آواز میں تلاوت کرے اور بعد نماز عصر تا مغرب چلتے پھرتے یا اللہ یا رحمان یا رحیم کا کھلا ورد رکھے، انشاءاللہ گھر میں مکمل طور پر امن و قائم رہے گا۔ میاں بیوی کی ناراضگی۔ جس عورت سے شوہر یا جس شوہر سے بیوی ناراض ہو اور صلح کی کوئی صورت نہ بن رہی ہو تو چاہیے کہ روزانہ بعد نماز تراویح 1000 مرتبہ یا ودودو یا رشیدو کا ورد کرے اور تصور میں بیوی شوہر کو اور شوہر بیوی کو رکھے، انشاءاللہ گھر میں محبت کی فضا قائم ہو جائے گی۔ اول و آخر 3 بار درود شریف پڑھنا ہے۔ جو مرد گھر میں خرچہ نہ دیتا ہو، اگر کسی کا شوہر باوجود وسعت رزق کے گھر میں خرچہ نہ دیتا ہو تو بیوی کو چاہیے کہ رمضان المبارک میں ہر نماز کے بعد 101 مرتبہ یا ودودو یا رعوفو
پڑھ کر اللہ سے دعا مانگے، انشاءاللہ دعا قبول ہوگی اور شوہر گھر میں مکمل طور پر ذمہ داری کا ثبوت دے گا۔ اول و آخر 7 بار درود شریف پڑھنا ہے۔ اگر بچے تعلیم میں کمزور ہوں یا تعلیم کی طرف توجہ نہ کرتے ہوں، جو بچے والدین اور اساتذہ کرام کی بھرپور توجہ کے باوجود پڑھائی میں کمزور ہوں، تو والدین میں سے کسی ایک کو چاہیے کہ نماز تراویح کے بعد کہ جب بچے سو جائیں تو ان کے سرانے کھڑے ہو کر 101 مرتبہ یا ہادیو یا رشیدو یا علیمو کا ورد کرے اور مسلسل 21 دن تک کا عمل جاری رکھے۔ اول و آخر 11 بار درود شریف پڑھنا ہے۔ اگر بچوں کی شادی کا مسئلہ ہو، جو شخص بچوں کی شادی کے سلسلے میں پریشان ہو کہ نہ اچھے رشتے آئیں اور نہ جہیز کا انتظام ہوتا ہو، تو اسے چاہیے کہ اللہ کی رحمت پر مکمل بھروسہ کرتے ہوئے رمضان المبارک میں سونے سے قبل 1111 مرتبہ یا لطیفو یا ودودو کا وظیفہ کرے اور اختتام پر بچیوں کے رشتوں اور جہیز کے معاملات میں آسانی کے لیے دعا کرے۔ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا۔ اول و آخر 41 بار درود شریف پڑھنا ہے۔ لا علاج امراض سے شفا کے لیے جس مریض کو ڈاکٹروں طبیبوں نے لا علاج کہہ کر مایوس کر دیا ہو، اسے چاہیے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو اور رمضان شریف میں روزانہ نماز فجر کی سنت و فرض کے درمیان 41 مرتبہ سورہ فاتحہ اس طرح پڑھے کہ بسم اللہ شریف کی میم کو الحمد کی لام سے ملا کر پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم مل الحمدللہ رب العالمین، اور 1 گلاس پانی میں دم کر کے رکھ لیں اور اسی پانی سے افطار کریں، اور اگر روزہ نہ رکھ سکتا ہو تو دن بھر اسی پانی کو استعمال کریں۔ اگر مریض خود نہ پڑھ سکے تو کوئی دوسرا بھی یہ عمل کر سکتا ہے۔ اول و آخر 1 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ ساس بہو میں نا اتفاقی ہو تو اگر ساس بہو میں ہمیشہ ہر معاملے میں نا اتفاقی ہو اور کسی بھی وقت اتفاق میسر نہ ہو، تو دونوں میں سے کسی ایک کو یا گھر کے کسی فرد کو چاہیے کہ افطار کے وقت شربت پر 88 مرتبہ یا حلیمو یا ودودو پڑھ کر دم کرے اور وہ شربت دونوں کو پلائے۔ 1 دن چھوڑ کر یہ عمل پورے رمضان کرے، انشاءاللہ باہمی رضامندی سے رہیں گے اور محبت کی فضا قائم ہوگی۔ اول و آخر 11 بار درود شریف پڑھنا ہے۔ رمضان شریف کا خاص وظیفہ مقدمات سے خلاصی کا عمل۔ مقدمات سے خلاصی اور کامیابی کے لیے بعد نماز فجر و عشاء 3 مرتبہ سورہ مزمل شریف پڑھ کر دعا کریں، انشاءاللہ مقدمات میں کامیابی نصیب ہوگی۔ اور ہر جمعرات کو جس پر مقدمہ ہے اس کے نام سے صدقہ ادا کرے۔ یہ عمل پہلی رمضان سے چاند رات تک مکمل توجہ سے کرنا ہے۔ دیکھتے رہیے روحانی وظائف کا چینل اختر انفارمیشن۔